فرحان علی وارث صاحب ایک ماں پر کلام پڑھنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کیونکہ بھائی ماں بالکل منقبت کی طرف سے جائے گی، تو اگر شہری بھائی آپ پنجابی میں تھر گئے کہتے ہیں ٹھنڈک پڑ جانا، تھر گئے. ہمیں بھی تو بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کی بات کر رہا ہوں. میں اس سے کنفرم کر رہا ہوں ذرا ڈاکٹر پنجابی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب یہ بڑی خوشی سے آئے، انہوں نے کہا تھا میں 27ویں شب کی محفل میں آؤں گا. آپ کی شکریہ آپ کی آمد کا. بابا آپ نے دعا سنی نہیں سن پائے گا کیا؟ کلینک میں جی. تھر گئے نین ویخ کے، تھر گئے نین ویخ کے، یعنی کہ ٹھنڈک پڑ گئی. ٹھنڈک پڑ گئی. تھر گئے نین ویخ کے، ماشاءاللہ سرور کونین ویخ کے. پھر صحیح ٹھنڈک پڑ گئی، پھر صحیح ٹھنڈک پڑ گئی. واہ واہ واہ. تھر گئے نین ویخ کے، ابھی جو کلپ دکھا ہے، تھر گئے نین ویخ کے، سرور کونین ویخ کے. اور تاج والے تاج بھول گئے، تاج والے تاج بھول گئے. سارے بادشاہ وزیر کھڑے تھے نا، سارے کھڑے. تاج والے 18 وزیر تھے. تاج بھول گئے، سونے دی نلین ویخ کے. ایسے ہی ہوا، سونے ایسے ہی ہوا، دی نلین ویخ کے، سونے دی نلین ویخ کے، سونے دی نلین ویخ کے. بھیجے ہوئے رب نے جبرائیل، بھیجے ہوئے رب نے جبرائیل، پشت تے حسین ویخ کے، پشت تے حسین ویخ کے. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. پشت تے حسین ویخ کے، میرے حبیب سجدہ لمبا کر دے. پشت تے حسین ویخ کے، اور جنتوں دے بوئے کھل گئے، جنتوں دے بوئے کھل گئے. یا علی دے سین ویخ کے، یا علی دے سین ویخ کے، پشت تے حسین ویخ کے، یا علی دے سین ویخ کے. ہم سب کے پاس یہی سین ہوں گے، یہی سین ہوں گے. سونے دی یہ کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پنجابی میں تھوڑا سا فرق ہے. سینڈ کہا جاتا ہے مخدومہ کو، اس لیے سین یہ کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انگلش کافی ہے. سائن دستخط سین تے کر دیجیے. تسی سین تے کر دیجیے. سین کر دینا مجھے وہ پنجابی بڑی پیاری زبان. سین تے کر دیجیے تسی. ماشاءاللہ ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب پھر پڑھ لیں کچھ اور. طرز انہوں نے بڑی پیاری، آپ 3 منٹ کے آدمی ہیں. انہوں نے طرز بڑی پیاری چنی ہے، اور اس سے پہلے سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا. 1-2 شعر میں شامل کروں. ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. بہت پیاری بات ہے. تیرے آن تے تیری قسم یا فاطمہ، تیرے آن تے تیری قسم. ڈاکٹر صاحب تیرے آن تے تیری قسم، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ. واہ 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 واہ. مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، تیرے آن تے تیری قسم یا فاطمہ، تیرے آن تے تیری قسم یا فاطمہ، تیرے آن تے تیری قسم یا سیدہ، تیرے آن
قسم مصطفیٰ نہ بیڑ فاطمہ فاطمہ مصطفیٰ نہ بیڑ فاطمہ فاطمہ مصطفیٰ نہ بیڑ فاطمہ حضور تو نہیں ویکھے جام دے حضور تو نہیں ویکھے جام دے روندے تیرے نین فاطمہ روندے تیرے نین فاطمہ بچے میرے خاندان دے یا فاطمہ بچے میرے خاندان دے بن کے تیرے رین فاطمہ الہی آمین بن کے تیرے رین فاطمہ الہی آمین سارے شاہ تے سارے گدا سارے شاہ تے سارے گدا تیرے در تو لین فاطمہ بچے میرے خاندان دے یا فاطمہ بچے میرے خاندان دے یا سیدہ بچے میرے خاندان دے بن کے تیرے رین فاطمہ فاطمہ بن کے تیرے رین فاطمہ حاکم دا قاسا پر دیو یا سیدہ حاکم دا قاسا پر دیو سخی تینو کین فاطمہ سخی تینو کین فاطمہ تیرے آن تے تیری قسم یا سیدہ تیرے آن تے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ یا فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ہم دیکھیے ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں اس سے پہلے پھر اس کے بعد فرحان بھائی پڑھیں گے ہاں اچھا لیکن ایک وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ ایک ماں کا پڑھا کے ایک وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد ناز ہو گیا تو پھر ایک نئی محفل ہو جائے گی کیونکہ جہاں ناز ہو رہی ہوتی ہے تو میں اسے بتا رہا ہوں موئس کو بتا رہا ہوں موئس بیچارہ محبت کرتا ہے تو پوچھ رہا ہے ہوتا یہ کہ جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو پھر نعت ہوتی ہے منقبت ہوگی تو پھر منقبت ہوگی پھر جب ماں کا کلام آ جائے گا تو بالکل ہی محفل کو ختم کرنا پڑے گا پھر دوبارہ سے نعتیں شروع کرنی پڑے گی آداب ہوتے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم جب کھڑے ہوئے تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی بات کیونکہ سمجھ آنے کے لیے فاطمہ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہ علیہ السلام ہم اس لیے کھڑے ہوئے کہ احمد رضا نے کہا کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے تو اب اس لیے ہم بھی کھڑے ہو گئے اب آپ پوچھیں گے تو آپ کیوں کھڑے ہوئے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے ہم اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرح کام کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جب جاتے تھے کسی جگہ سے تو جھک کے چلے جاتے تھے تو لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی چوکھٹ نہیں ہے یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں نے رسول کو اسی طرح جھک کے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی جھک کے چلا جاتا ہوں پہلے یہاں پر کوئی ایک دیوار تھی تو جھکتے تھے رسول چلے جاتے ایک جگہ آپ بیابان میں ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلنے لگے نے کہا آپ یہ کیوں کرا کیا رسول اللہ ایک دفعہ بیٹھ گئے تھے تو میں بھی اٹھ کے چلے گیا تو ہمارے نبی کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے تھے ایسے شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ رسول کا احترام کتنا ضروری ہے جب ہم رسول کی بیٹی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو رسول کے لیے تو ہم دنیا کے لیے کہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے نبی کو کبھی کچھ کہنا مت ہم کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ماں اور تمام علماؤں کے لیے میری ماں کے لیے بھی
जो जिंदा हैं, खुदा उनको इस कलाम के सदके ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत के साथ। आमीन। और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं, खुदा उनको आलीन में जगह अता फरमाए। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब, आपकी वालदा भी हयात नहीं है, और जिनकी वालदा, आपकी वालदा हयात है? नहीं, बस जिनकी वालदा हयात नहीं है, पिछले साल ही इंतकाल हुआ है। बस उनको खुदा गरीब रहमत फरमाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। अगर आपकी इजाज़त हो जी, अगर आप को तबीयत पे गिरा ना गुजरे, तो मैं ये चाह रहा था कि ये इमाम ज़माना के 2-4 अक़वाल पढ़ दूँ उससे पहले, अगर आपकी मैं निकाल के रखता हूँ। और फरमाते हैं कि एक तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़ाइम आले मोहम्मद इमाम महदी अलैहिस्सलाम में हज़रत नूह की भी एक मिसाल है, और ज़िंदगी का तुलानी होना है। फरमाते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को क़ाइम आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है, क़ाइम आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है? जवाब इरशाद फरमाया कि इस वक्त क़याम करेंगे जब दुनिया ने उनकी याद को महफ़ कर दिया होगा, फिर जब वो अम्र इलाही से क़याम करेंगे तो हक़ की सरबलंदी होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस उम्मत के इमाम जो कायम होंगे वो मेरी औलाद में नवे होंगे। फिर फरमाया कि रसूल खुदा ने इमाम हुसैन की शानों पर हाथ रखकर 3 बार इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के महदी उन्हीं की नस्ल से होंगे। ये इरशादात जो हैं, ये इमाम ज़माना फरमाते हैं कि हमारा इल्म, इमाम ज़माना के इरशाद है, हमारा इल्म तुम्हारे बारे में मुहित है और तुम्हारी कोई खबर हमसे छुपी हुई नहीं है। फिर वो फरमाते हैं कि नमाज से ज़्यादा शैतान की नाक रगड़ने वाली कोई चीज़ नहीं, नमाज से ज़्यादा शैतान की नाक रगड़ने वाली कोई चीज़ नहीं, लिहाजा नमाज पढ़ो और शैतान की नाक रगड़ो। क्या खूबसूरत बात है। फिर फरमाते हैं कि जब भी हक़ हमको बोलने की इजाज़त देगा, हक़ वाज़े और बातिल नाबूद हो जाएगा। फिर फरमाते हैं कि ग़ैबत नामा वाक़ हो चुकी है और अब ज़हूर इज़्न खुदा के बाद ही हो सकेगा। फिर फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे उमूर ज़िंदगी से गाफिल नहीं हूँ और ना तुम्हारी याद को भुलाने वाला हूँ। और फिर फरमाते हैं कि, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की 3 बड़ी निशानियाँ आप लोग ये ज़रूर याद रखें कि लोग मादी ज़िंदगी से बहुत तंगदिल हो चुके होंगे, दूसरे लोग इस्लाम जो कि दीन फितरत है उस पर तहक़ीक़ करेंगे, जबकि कुरान कहता है बिना चखे, बिना जाने, बिना तहक़ीक़ किए इस्लाम लेकर आओ, तहक़ीक़ करेंगे और उसकी तरफ राग़िब होंगे। और तीसरी बात कहते हैं, गौर से सुनिएगा, इक़्तिसादी बहरान की वजह से लोग बहुत परेशान होंगे। ये बहुत पहले कहकर जा चुके हैं। तो ये कुछ का कमाल इमाम ज़माना किया। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुदा अता फरमाए। मुनव्वर राना साहब लिखते हैं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। वाह 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 वाह। और फिर कहते हैं कि मुनव्वर राना साहब लिखते हैं कि इनकी भी वालदा हयात नहीं है, खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हयात नहीं है, खुदा उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। फिर मुनव्वर राना साहब लिखते हैं कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। वाह वाह वाह। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। रज़ा सिसी साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ, खुदा उनको आलीन में जगह अता फरमाए। की आगोश में जब थक के सो जाती है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से।
اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. یہ رضا بھائی کا جو کلام ہے جو ہم پڑھتے ہیں گم رہی کی گردنا جم جائے میرے لال پر, بارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں. ماں اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح, روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. اور اس شعر سے پہلے ایک تمہید باندھوں گا, کسی شاعر کا شعر ہے کہ پتھر ابالتی رہی ایک ماں تمام رات, بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. یہ گانا چنگیزی کا شعر ہے. جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول, آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں. جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر, ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع, اور ہاتھ لہراتی رہتی ہے. کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع. سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. جب پریشانی میں ہم گھر جاتے ہیں پردیس میں, آنسو کا پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد دوسرے ملک جا کر بس جاتی ہے, کچھ ماں باپ سے بچھڑ کر ناراضگی لے کر, اور کچھ ماں باپ کی اجازت سے روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں. دونوں ہی طرح سے ماں کا ایک امتحان ہوتا ہے. اگر بچہ لڑکے جائے تب بھی, لیکن بچہ اجازت سے جائے, ماں کی خوشی سے جائے تب بھی, کیونکہ ماں کی اصل دولت ہوتی ہے اس کی اولاد جو اس کی آنکھوں کے سامنے رہے. تو ایک کیفیت ہے ماں کی کہ شادیاں کر کر, اور اس میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ وہاں جا کر نہ بسیں, لیکن ماں کی کیفیت کیا ہے جو ماں یہاں رہ رہی ہے. شادیاں کر کر کے بچے جا بسے پردیس میں, دل خطوں سے اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں. اور اولاد بہت سی نافرمان بھی ہو جاتی ہے. میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی ماؤں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے, خدا کے واسطے اپنی جنت کو گھر لے آئیے, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ سلوک آپ کا ایسا ہی سے, اور آپ نے کہانی لکھی اور پڑھ کے آپ کی اولاد آپ کو سنائے گی. جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان راتوں میں, ان میں ماں باپ کے نافرمان بھی شامل ہیں. اب ماں کیا ہے, بیٹا کتنا ہی برا ہو پر پڑوسن کے حضور روک کے جذبات کو بیٹے کے گن گاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں, دو
تو جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے اور چلاتی ہے ماں، اور چلاتی ہے ماں، ماں کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کئی بار اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، تو رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں تو نے ابھی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف سہی تھی، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، اللہ اللہ اتنی ساری بے رخی کے باوجود بد دعا دیتی نہیں، ہرگز نہ پچھتاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے، ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے 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 دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے، مرتے دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اللہ۔ اور ہماری آپ نے مدرس ڈے آج منایا نا، مدرس ڈے آپ کی اجازت سے مدرس ڈے ایک دن ضرور منایا جاتا ہے، اچھی بات ہے منایا جائے، ورنہ کوئی دن بھی ماں کے بغیر کوئی دن ہے ہی نہیں، اور سلام ہے ان ماؤں پر کہ جن ماؤں پر ہماری مائیں قربان ہو جائیں، چلو سلام کریں ایسے آستانے پر، چلو سلام کریں اس کے آستانے پر حسین پال کے جس نے چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، فاطمہ الزہرا کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام ہے جنہوں نے راہ خدا میں اپنے بچے نشاور کر دی، بی بی زینب، علی اکبر کی ماں ام لیلا، جناب قاسم کی ماں ام فروا، جناب عباس کی والدہ ام البنین، ام رباب، جنہوں نے علی اصغر کا صدقہ دے دیا، تو ذکر ہوتا ہے نا ام البنین، کیا بیٹا دیا تھا عباس، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بیٹا، اور ان قمر بنی ہاشم، اور ان شہداء کی ماؤں کو سلام ہے جنہوں باب الحوائج راہ خدا میں راہ حق میں اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جو اس قوم میں اس وقت بھی موجود ہیں، ان شہیدوں کی ماؤں کو بھی سلام ہے۔ اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا و حسین، کیا اتحاد تھا صبر کا، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا و حسین، باپ نے کھینچی سینے کو سہلاتی ہے ماں، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اونو محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں، مرتے مرتے گلے پر جب چھری ہو بیٹے کے، عرش سے آنسو بہانے فرش پہ آتی ہے ماں، خدا سب کی ماؤں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، الہیہ۔
بس میں تو آپ واقعی میں چھوڑ گئے نا کہ مرتے مرتے جاتے جاتے وقت جب چھری بیٹی گردن پر ہو تو بس آپ چھوڑ کے یہاں چلے گئے تو وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ منظر دیکھنا. اور یہ منظر دیکھنا تو خیر ہے ہی بہت مشکل، لیکن جو بیان کرتے ہیں میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. بڑا مشکل ہے یہ بیان کرنا بھی. تو قتل حسین بیان کرنے والے بھی بہت بڑے لوگ ہیں. یہ بیان نہیں کر سکتے آپ، یہ بیان نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے اون محمد کی بات کی، میں تو 2 اون محمد کو اور جانتا ہوں نا. ایک اور بھی اون محمد ہیں، وہ اون محمد جو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے جن کو باقاعدہ دریا پہ لے جا کے قتل کیا گیا. ہاں وہ بھی تو ابراہیم اور محمد ابراہیم اور محمد وہ بھی تھے جن کو دریا پہ لے جا کر حارث نے قتل کیا گھر سے لے جا کر. وہ بچے معصوم تو وہ بھی چھوڑے، ہاں ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو مارا. تو بچے بھی قتل ہوئے سب کو. یہ واقعہ بیان کرنا، کربلا کو سمیٹنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں. کربلا تو اب سمٹے گی حشر کے روز، ابھی تو پھیلی ہوئی ہے، یہ سمٹ نہیں سکتی. یہ ذکر حسین، یہ ذکر آل رسول اسی طرح جاری رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ کربلا جنہوں نے بپا کی ہے وہ اپنا انجام حشر کے روز ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا حشر ہوگا امام علی مقام کے ساتھ، ان کا حشر ہوگا یزید کے ساتھ. وہ وقت آئے گا نا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک ہاتھ میں خون بھرا کرتا امام حسین کا لائیں گے، ایک ہاتھ میں غازی عباس کے بازو ہوں گے، علی اصغر کا خون بھرا کرتا ہوگا، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ آج مجھے انصاف چاہیے. اور غازی عباس سید گئے، اس کی وجہ یہ ہے سادات میں ہو کر گئے، اس کی کیونکہ اولاد فاطمہ سے چلا ہے نا سادات کا. وہ اس طرح گئے کہ جب وہ شہادت پا رہے تھے تو انہوں نے نیم آنکھوں سے کہا کہ آقا کہتے تھے امام حسین کو کہ آقا میں نے آسمان پر ایک چہرہ دیکھا ہے خاتون کا. کہا کہ میری ماں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تم نے ان کو دیکھ لیا ہے. میری ماں کو دیکھ لیا، تم سید ہو گئے ہو. سر تم سید ہو گئے ہو. ایک بات آپ کی اجازت ہو تو میں میری ماں کو دیکھا ہے، تم سید ہو. جی جی ایک بات کہوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے صدیقہ. آپ جانتے ہیں صدیقہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے. صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. صادق جو سچ ہے. لیکن صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. جیسے کہا کہ حسنین کریمین نے کہا اماں ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا درزی کے پاس ہیں. تو اللہ نے رضوان جنت کو درزی بنا دیا کہ فاطمہ نے کہہ دیا. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے، صدیقہ ہے نا، کہہ دیا تو ہو گیا. وہ کیا دکھایا، وہ دیکھا نا. کیونکہ جب تک حضرت فاطمہ کو کوئی دیکھتا نہیں وہ بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ان کو بیٹا ہی دیکھے گا نا بھائی، وہ تو چھپی ہوئی ہے نا، بیٹا ہی دیکھے گا. تو جب وہ انہوں نے اپنی زیارت کرائی، انہوں نے کہا میں نے خاتون کو دیکھا ہے، خاتون کو نہیں دیکھا، میری ماں کو دیکھا. بات تو سید ہو کے جا رہا ہے، تو سید ہو کے جا رہا ہے. تو باب الحوائج سید ہیں، سادات ہیں. جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو رب کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کریں. جی ہاں بالکل پیش کرنا چاہیے، بلکہ آپ باب الحوائج کا وسیلہ بھی پیش کریں تو یہ تو یقین کی بات ہے. بدھ کے روز کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. دو عباس کا بدھ کے روز بڑا ذکر ہوتا ہے. ایک عباس بن عبد المطلب اور ایک یہ حضرت عباس علمدار. اور اگر آپ کو ایک اور بدھ کی بات کرنی ہے تو وہاں چلے جائیں، حمزہ بن عبد المطلب. تینوں بدھ کے سلسلے ہیں. باب الحوائج جیسے مولا عباس کا لقب، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب، اور شہزادہ علی اصغر کا لقب، اور مسلم بن عقیل کا لقب. یعنی اس لیے ان کو باب الحوائج کہا گیا کہ ان کی دلی جو خواہش تھی نا وہ پوری نہ ہو سکی. غازی عباس کی خواہش تھی مولا مجھے اجازت دیجئے میں جنگ کروں. سب سے بڑی خواہش تھی کہ سکینہ کا لیے پانی لے کر چلے جائیں. ہاں میں ایک شعر میں بات مکمل کرتا ہوں. غازی عباس کی کسی شعر کا شاعر کا شعر ہے تو کریں کہ کیا جری تھا جنگ کے میدان میں. مجھے شاعر کا نام نہیں پتا، خدا زندگی عطا فرمائے کہ زندہ ہے تو ورنہ عالمین میں جگہ عطا فرمائے. کیا جری تھا جنگ کے میدان میں، غازی عباس کیا جری تھا جنگ کے میدان میں، آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. نہیں پتا آپ کو کس کا شعر ہے؟ ریحان اعظمی کا ہے. ریحان اعظمی صاحب خدا ان کو عالمین میں جگہ عطا فرمائے. ان کا شعر ہے. اچھا اگر ان کا شعر ہے تو میں نے صرف یہ شعر سنا تھا. یہ پورا مرثیہ ہے ان کا ماشاءاللہ. یہ حضرت عباس کی جنگ پہ ان کا مرثیہ. جی اور اسی طرح جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسی طرح شہزادہ علی اصغر ابھی تو آنکھ کھلی ہی تھی اور شہید ہو گئے، 6 مہینے کے تھے. اور اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل چاہتے تھے کہ مولا کی نصرت کے لیے جائیں. مولا نے کہا 4 لوگ ایسے تھے، جناب عباس، حضرت مسلم بن عقیل، امام زین العابدین اور امام زین العابدین، مولا عباس، جناب مسلم بن عقیل اور شہزادہ علی اصغر خود. نہیں علی اکبر بھی. یہ ایسے لوگ تھے ہاں کہ ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی مولا نے جانے کی. نہیں علی اکبر کو اجازت نہیں دی تھی، روک رہے تھے. انہوں نے خود اجازت طلب کی، خود مانگا تھا. تو ورنہ غازی عباس اکیلا لشکر پہ کافی روکنے کی وجہ ان کے پاس جو سب سے بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ امام زین العابدین بیمار تھے
جی جی اور علی اکبر بھی چلے جاتے تو پھر بچتا کون؟ تو وہ بہت کوشش کرتے، جب انہوں نے اذان دینے کی بات ہے میں اذان دوں گا، پھر کام نہیں روکتا اس کو، میں جاؤ اذان دو. اور آستین نے پلٹا کر بھیجا کہ اور چہرے سے نقاب ہٹا کر جانا تاکہ لوگ دیکھ لیں، کیونکہ تم صورت میں تو نانا کی شبیہ تھے، تو کہا تم رسول اللہ کی شبیہ ہو، شاید ان کو پھر مہلت دے دو، شاید تھوڑی سی ان کو. اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی تھی، کیونکہ آپ اذان دیتے اور کوئی نہ آتا تو پوری دنیا ہی برباد. وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ رسول اللہ کی آواز تھے تو ان کو اذان دلوائی گئی کہ ایک مرتبہ کوئی دیکھ تو لے کہ نبی کیسے اذان دیتے. کیونکہ اگر رسول اذان دیں اور کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور کوئی نہ آئے تو اللہ تو کائنات ہی پلٹ کے رکھ دے گا کہ میرا نبی بلا رہے اور نہیں آ رہے، تو کائنات ہی پلٹ کے رکھ دے. تو اس لیے رسول نے کبھی اذان نہیں دی، لیکن علی اکبر نے کربلا میں اذان دے کے رسول کی آواز سنائی تھی. ان اذانوں، بلال قاظمی کہتے ہیں کہ ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کا ہو ساتھ میں اکبر نکلے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا ذکر ہوا بہت. اور یہ ایسا ذکر ہوتا ہے دل ہی نہیں چاہتا ختم ہو، پروڈیوسر بھی یہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے کوئی ایسی ٹرانسمیشن دیکھی ہے کہ پروڈیوسر بھی یہیں آ کے بیٹھ جائے، ایم سی آر چھوڑ کے، اتنا خوش ہوتا ہے. یہ بھی آپ کی ٹرانسمیشن کا دیکھ لیں آپ کی یہ ایک محبت ہے سب کی، سب کا پیار. اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوں گے، اور پھر رضوان، جناب عثمان عبید قادری صاحب، جناب معین عالم کریمی صاحب، آپ نے رات پڑھ دی ہیں. ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.